السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ. چلیے آج کرتے ہیں آج کے ولاگ کا آغاز. تو ادھر میں بنا رہی تھی قورمہ، چکن قورمہ. تو اس کے لیے میں نے پیاز براؤن ہونے کے لیے رکھ دیے تھے، لیکن آئی تھنک چکن قورمہ تو سبھی کو بنانا آتا ہے. تو آج کرتے ہیں کچھ اپنی روٹین والی باتیں آپ کے ساتھ شیئر. آپ کو میرے خیال میں اپنا صبح کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت پروڈکٹیو طریقے سے گزارنا چاہیے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح بہت لیزی سو کے گزار دیتے ہیں، اور جب پھر وہی کام آپ دوپہر میں شروع کرتے ہیں تو نہ آپ کا کام ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے، اور پھر آپ سارا دن ایسے لیتھارڈک سا فیل کرتے ہیں، مطلب ٹائرڈ سا، ڈل سا. تو جب سے میری بیٹی ماشاءاللہ سے اسکول جانا شروع ہوئی ہے تو میری تو یہی روٹین ہے کہ میں ان کو اسکول چھوڑنے کے بعد جب میں گھر آتی ہوں تو گھر آ کے سب سے پہلے میں کرتی ہوں ناشتہ، اور اس کے بعد میں سیدھی چلی جاتی ہوں مطلب دوبارہ سے کچن میں، اور کر دیتی ہوں اپنے دوپہر کے کھانے کا کام شروع. اور کھانا وانا بنا کے ساتھ ساتھ میں اپنی ہیلپر کو بھی گائیڈ کرتی ہوں، بلکہ میں اس کے ساتھ کچن کا موسٹلی کام جو ہے نا میں خود ختم کر دیتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی جو ہے نا وہ ابھی ارلی ایئرس میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے، مطلب نرسری میں. ابھی وہ ماشاءاللہ سے KG میں ہو گئی ہے، تو ان کو ہو جاتی ہے مطلب جلدی چھٹی نا. تو اس لیے ہم فٹافٹ سے نا اس کے اسکول پک کرنے سے پہلے میں اپنے سارے کام جو ہے نا وہ ختم کر لیتی ہوں. اور میرا یہ نہیں ہوتا کہ آج اگر کپڑے واش کیے ہیں تو اس کو بس ایسے ہی رہنے دو، اتارو نہ یا اتار کے طے نہ کرو. جب تک پورے کام اچھے طریقے سے سمیٹے نہیں جاتے نا مجھے سکون نہیں ملتا. اور میں نے یہ چیز اپنی امی سے سیکھی ہے. میری امی تو ماشاءاللہ سے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھیں، اور اتنی ایکٹیو ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو کام آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے نا وہ اس کو ختم کر کے ہی بیٹھے. یہ نہیں کہ مشین لگائی ہوئی ہے تو جناب صاحب کپڑے دھوئے ہیں اور ڈالے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اتارنا نہیں ہے، بے شک اس پہ مٹی پڑتی رہے اور وہ دوبارہ سے جناب صاحب گندے ہو جائیں. تو میرا بھی سین کچھ ایسے ہی ہے کہ میں اپنے جو سارے کام ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے جو کام ہیں وہ ان ٹائم کر لوں. اور مطلب ہمارے گھر میں ایک روٹین ہے، جیسے وہ فوجی گھروں میں نہیں ہوتی کہ تھرسڈے والے دن ہماری بیڈ شیٹس چینج ہونی ہوتی ہیں، تفصیلی صفائی ہونی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جناب صاحب کپڑے واش ہونے ہوتے ہیں، اور اس دن ہم لوگ اتار کے ان کو ہلکا پھلکا تیل لگا کے رکھ لیتے ہیں. اور نیکسٹ ڈے مطلب فرائیڈے والے دن ہمارے سارے کپڑے جو ہے نا وہ استری ہو کے آئرن ہو کے میاں صاحب کے ان کی کبرس میں، بچوں کے ان کی کبرس میں، اور میرے کبرس میں. اور پھر اس طرح سے کافی بندہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ سا فیل کرتا ہے. اور گھر میں جیسے مرضی آپ کے گیسٹ آئیں، آپ کہیں چلے جائیں تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ پورا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور فلی مینجمنٹ طریقے سے نا آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں کہ جتنی بھی مائیں ہیں جو خاص طور پہ بیٹیوں کی مائیں ہیں، تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے وہی کام کریں تاکہ ان کی بیٹیاں ان کو دیکھ کے سیکھیں. چلیے یہ ہوگی بڑی سیانیوں والی نانیوں دادیوں والی باتیں. تو یہ تھی میری بیٹی کی، چھوٹے والی بیٹی کی برتھ ڈے. تو اس کے مطلب جو ہم لوگوں نے کیک کاٹا تھا نا وہ میں ہماری ساتھ ایک اماں ہے میری فرینڈ ہے تو میں ان کو دینے جا رہی تھی. اور پھر ہمارے پاس ٹائم پھر بھی 2-3 گھنٹے بچ گیا تھا، تو اس کے لیے پھر میں نے اپنے جو مطلب سمر کے کپڑے تھے نا ان کو کیا پیک اپ، ان کو رکھا کبرڈ کے اوپر والے حصے میں. اور پھر میں نے جناب صاحب بچوں کے جو ونٹرز کے کپڑے تھے نا، سردیوں والے کپڑے، وہ میں نے سارے نکال کے نا الماریوں میں سیٹ کر لیے تھے. اور پہلے دیکھیں کھلارا اتنا ڈلا ہوا تھا، اور اب دیکھیں کتنا صاف ستھری سی ساری میری جو کبرڈس ہیں. یہ دیکھیں سارے میں نے اپنے ریشمی کپڑے جو مطلب جس کو کہتے ہیں فینسی، وہ میں نے ایک الماری میں رکھ دیے تھے تاکہ نہ وہ کھولیں اور نہ ان میں ٹڈیاں جائیں. اور یہ سارے سویٹر، ساری جیکٹس، اور یہ دیکھیں یہ موٹے والے پفر سارے میں نے اپنی بیٹیوں کے ادھر رکھ دیے تھے. یہ دیکھیں یہ ہے جی اس کی فائنل لک. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کتنا زیادہ کھلارا ڈالا ہوا تھا. اور یہ ہے میری کبرڈ.